تو اب بیسکلی ہو رہا یہ ہے کہ یہ جو یہ تھرڈ کیٹیگری ہے انڈاکیومنٹڈ، اس کے اوپر پہلے یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ابھی تک جہاں تک کچھ نمبرز وغیرہ آ رہے ہیں 2-2.5 لاکھ لوگ جا چکے ہیں واپس. اچھا ٹھیک ہے. آؤٹ آف کوئی اراؤنڈ ابھی میں نے گن کے آپ کو بتایا تھا 1.6 ملین، اس میں سے صرف 2.5 لاکھ ابھی کے ہیں. اب باقیوں کا کیا ہوگا، دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو سی کہ ویئر دس گوز. صحیح. اب جس طریقے سے نیوز سرفیس کر رہی ہے بہت ساری چیزیں جو کہ میں چاہوں گی سنس یو ورک کلوزلی ان دس ریگارڈ، تو آپ تھوڑا سا اس چیز کو کلیریفائی کریں. 2 طرح کی نیوز سرفیس کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح کی انہیومین طریقے سے ریفیوجیز کو واپس لوڈ کر کے بھیجا جا رہا ہے، وہ طریقہ کار ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک اٹک والی سائٹ پہ ایک ہوا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ترخم بارڈر پہ ایکسیڈنٹ ہوا. اگین دا ٹرکس ور لوڈیڈ ود ریفیوجیز. نمبر 2 وین دے گو دیر، وہاں پر بھی ان کے لیے کوئی لائف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اب وہ واقعی میں اللہ معاف کرے پھر وہ ٹیررسٹ بن کے گھسیں گے، اپنے ملک کے ساتھ بھی وہ دغا کریں گے. دغا تو نہیں کہہ سکتے لیکن بدلہ لیں گے. پاکستان جو ان کو ہوپ نظر آ رہی تھی یہاں پہ بھی ان سے بدلہ لیں گے. تو ووڈنٹ ہیو دس بن بیٹر کہ یہاں سے ہی کوئی سسٹم ہوتا، وہ رجسٹر ہونا شروع ہو جاتے. ٹھیک ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤنز ہوتے تو وہ تھوڑا سا الرٹ ہو جاتے، یہاں پہ ہی ان کو رجسٹر کر لیا جاتا. کیا دس واز دی اونلی سنگل سولوشن کہ ان کو واپس بھیجا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے انہیومین طریقے سے جیسے کہ نیوز سرفیس کر رہی ہے؟ پہلے تو آپ یہ کلیئر کریں نا کہ از اٹ ٹرو کہ جس طرح سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے؟ اچھا نوشین، اس میں نا ویریس رپورٹس وغیرہ آ رہی ہیں. کچھ نیوز رپورٹس آئی تھیں، ڈان میں بھی تھی، کہ کچھ ایسے ریفیوجیز ہیں جن کو کنٹینر میں لے کے جا رہے تھے. کنٹینر ایکسیڈنٹ ہوا، الٹ گیا، کچھ لوگ زخمی ہو گئے، کچھ فوت ہو گئے. دیکھیں اگر آپ ایک ڈیڈ لائن دے دیں گے کہ جی اس ڈیڈ لائن تک سارے لوگ چلے جائیں یہاں سے، ٹھیک ہے. 1.5 ملین ہے، ابھی 1.6 ملین ہے. آپ یہ امیجن کریں کہ ابھی آج 1.6 ملین لوگ یہاں سڑک پہ باہر آ جائیں، کتنا رش ہوگا. اٹس ہیزرڈ، اٹس اے ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی ان دا میکنگ. کہ آپ نے یہ ڈیڈ لائن دے دی اور آپ نے کہا کہ سارے 1.6 ملین لوگ جو ہیں پہنچ جائیں بارڈر پہ اور دوسری سائڈ چلے جائیں. بھائی نہیں ہے جگہ. اٹس ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ ہیزرڈ. اس کے بعد آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ اس کو کیا آپ کوئی ڈاکیومنٹیشن کریں گے نا جانے سے پہلے کہ یہ بندے چلے گئے، یہ نام تھا، اب یہ ٹائم ہے ڈاکیومنٹیشن کرنے کا، کر لیں. کیونکہ مجھے پتہ ہے، اور آپ بھی لکھ لیں، یہ بھی نوٹس لے لیں، ان میں سے بہت سے لوگ واپس آ جائیں گے کچھ عرصے بعد. جب بات ٹھنڈی ہوگی نا دوبارہ یہی بارڈر کراس کر کے یہاں پر پہنچ جائیں گے. بھائی آپ کے پاس ٹائم ہے، یا آپ ابھی تو ڈاکیومنٹ کر لیں. اب تو آپ کے پاس موقع آ گیا، لوگ آ گئے ہیں آپ کے پاس، خود انڈاکیومنٹڈ آپ نے کہے تھے آ گئے، آپ ان کو ڈاکیومنٹ آپ کر لیں. اس میں یہ ہے کہ ایک طرح سے فیسیلیٹیشن / ڈیٹینشن، یہ دونوں ورڈز میں یوز کروں گا اکٹھے. 3 ہیں ابھی بنائے ہیں، 5 ٹوٹل بنیں گے جو کہ لوگوں کو ڈاکیومنٹ کریں گے. ٹھیک ہے کہ جی کون لوگ جا رہے ہیں، کون لوگ آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. صحیح. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جی کوئی پیمنٹ وغیرہ اگر ان کو کوئی تھوڑی بہت دی جا سکتی ہے، کیونکہ UNHCR اور IOM جو ہیں وہ میدان میں آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو کتنا خرچہ دینے کی ضرورت ہے ٹو ٹریول بیک. ٹھیک ہے. وہ بارڈر پہ تو نہیں سوئیں گے نا، کہیں وہ کابل جائیں گے، کاندہار جائیں گے، کسی پروونس یا شہر میں جائیں گے. ان کو کوئی $200-300 کوئی اس طرح کا خرچہ وغیرہ دیا جائے گا فرام دیز انٹرنیشنل اسٹائپنڈ وغیرہ ون ٹائم، کہ آپ جا کے ایٹ لیسٹ اپنی جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں پر تو پہنچ سکیں. اچھا اس میں جو سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 40 سال اس جو سچویشن ہے اس کو اچھا خاصا اس سے نا انٹرنیشنلی نا نام کمایا ہے. اچھا والا، کیونکہ جی پاکستان از دا کنٹری دیٹ ہوسٹ دا لارجسٹ نمبر آف ریفیوجیز ان دا ورلڈ. آپ نے سنا ہوگا بہت دفعہ. تو 80s سے یہ بات ہے، ہمارے ہم نے سینے پہ تمغہ سجا ہوا ہے، تمغہ بس مل گئے، سارے تمغے لے لیے پاکستان نے کہ جی ہم نے سب سے زیادہ ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا. اب تو اور بڑی کنٹریز نے، ٹرکی بہت ہوسٹ کر رہا ہے، جارڈن کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ پیلسٹینین ہے. تو پاکستان نے یہ کہا کہ یار اب یہ تمغہ نہیں چاہیے. یہ جو گڈ ول ہم نے کریٹ کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور جو ریکگنائز ہوتی تھی کہ جی ہاں ایٹ لیسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان از ہوسٹنگ اے لارج نمبر آف ریفیوجیز، پاپولیشن اور بڑی ویلکمنگ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے گڈ ول ختم کر دی اپنی. اس کے بعد افغانستان میں ٹھیک ہے، میں یہ بات 100% ایڈمٹ کرتا ہوں، لاٹ آف پیپل ڈونٹ لائک اس اوور دیئر، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے ہمارے حالات یہاں پر پہنچ گئے ہیں بیکاز آف لائک ویریس جیو پولیٹیکل سیناریوز جس میں پاکستان کا بڑا رول رہا ہے. دے ڈونٹ ریئلی لائک اس. لیکن یار آپ کے جو کوئی کم از کم 30% یا کوئی 20% یا کوئی 10% گڈ ول تھی وہ آپ نے ختم کر دی. یہ والا ہیپ ہیزرڈ آپ نے جو 40 سال جو آپ نے نام بنایا تھا نا
وہ آپ نے ایک تو یہ کہ آپ نے ختم کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے, ڈاؤن دا ڈرین. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں جو مورل ڈائلیما ہے وہ یہ ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی طالبان گورنمنٹ کے اندر خواتین جو ہیں بچیاں نہیں پڑھ سکتی. بالکل. ٹھیک ہے. A lot of people came here because of girls' education. وہ کہتے تھے کہ یار ہماری جو بیٹیاں ہیں, ہماری جو بہنیں ہیں, وہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ پڑھ تو سکیں گی. ٹھیک ہے. ناؤ دیٹ یو ہیو سینٹ دم بیک, تو آپ نے بیسکلی ان کی ایجوکیشن تو ختم کر دی نا, وہاں پر جا کے کسی اسکول کالج تو جائیں گی نہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پرابلم ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان اکنامک سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اینڈ فار دیٹ ریزن ایون دا میل ممبرس, ان کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے. تو لڑکیوں تو چلو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے وہاں, تو یہ لوگ جا کے اب کیا کریں گے. جیسے آج صبح ہی میں نے ایک نیوز آرٹیکل پڑھا تھا کہ they're left stranded on the borders when they crossed the Afghan border. They don't know which way to go and what to do. Exactly. Earthquake آیا بڑا ریسنٹلی وہاں پر ہیرات میں, 1500 لوگ مر گئے, 1.5 ملین پیپل ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ. اور آپ نے وہاں پر اور لوگوں کو بھیج دیا جن کو تھوڑا بہت یہاں پر مل جاتا ہے. کرائسس کو مزید انکریز کر دیا. آپ نے وہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس ڈیولپ کر دیا. اور جس طرح آپ نے یہ کہا کہ ڈو یو سیریسلی تھنک دیز پیپل ول ہیو اینی تھنگ گڈ ٹو ریممبر اور سے اباؤٹ پاکستان. یہ وہ کچھ لوگ ہیں, میں انٹرویوز وغیرہ دیکھ رہا تھا, کہہ رہے تھے میں 30 سال سے یہاں پر ہوں. ٹھیک ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ افغانستان میں کیا ہے, لائک یو نو ٹھیک ہے میرا ملک ہے لیکن آئی ڈونٹ نو. پہلے بڑے تو یہاں ہیں نا. ہاں, ان کا سارا لینا دینا اس کو اپنا ملک مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نا یہ جب پروگرامنگ کرتے ہیں نا پیس بلڈنگ کی, اس میں ہم سب سے پہلے جب انالیسس کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک چیز ہوتی ہے کہ انالیسس ہوتا ہے, سو ہم کہتے ہیں ڈرائیورز آف وائلنس, ڈرائیورز آف کانفلکٹ یا ڈرائیورز آف ریڈیکلائزیشن. اور اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئیڈینٹی کا. جب آپ کی آئیڈینٹی کلیش کرتی ہے نا اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ, تو کانفلکٹ بنتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ آپ پاکستان میں بڑے ہوئے, آپ پاکستان میں پیدا ہوئے, یو گرو اپ ان پاکستان, لیکن آپ کو ہر بندے نے آ کے آپ کے منہ پہ کہا کہ تم تو افغان ہو, ٹھیک ہے, تم تو مہاجر ہو, ٹھیک ہے, تم تو ریفیوجی ہو. اب وہ افغانستان تو کبھی گیا نہیں, تو وہ کہتا ہے کہ یار پھر میں کون ہوں, ہو ایم آئی. اور جب اس طرح کا کانفلکٹ ہوتا ہے نا آپ کی اپنی آئیڈینٹی کے اندر کہ یار میں کون ہوں, تو وہ جو چیز ہے نا وہ آپ کو جس طرح ریڈیکلائز کرتی ہے, دیر از نو ٹمورو. وہ آپ کو کوئی بھی بندہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ یار تمہاری تو جو زندگی ہے یہاں پر تو بس یہی ہے, تمہیں تو ہر جگہ سے کیا ہے مطلب کہ کوئی کسی نے تمہیں کوئی ریکگنیشن نہیں دی, کوئی عزت نہیں ملی, تمہاری کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے, انسرٹنٹی بھی ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار جب میں مرنے کے بعد تو سرٹنٹی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر جا کے ریکروٹمنٹ کے لیے رائپ ہوتے ہیں ود لائک ملیٹنٹ آرگنائزیشنس. ملیٹنٹ آرگنائزیشن صرف آپ کو نا بندوق نہیں دیتی, وہ آپ کو آئیڈینٹی دیتی ہے, وہ آپ کو پاور دیتی ہے, وہ آپ کو بندوق دیتی ہے, وہ آپ کو کہتی ہے کہ یار یہ تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے پوری زندگی, اب تمہارے پاس نا پاور کے سہارے اب اپنے رائٹس لو, تمہارے پاس پاور آ گئی ہے, تمہارے پاس نا یو ہیو اے میننگ ان لائف ناؤ. ٹھیک ہے. وی آر یور پیرنٹس, وی ول ٹیک کیئر آف یو. تمہاری تو گورنمنٹ نے کیا, تم پاکستان کے لیے, پاکستان نے تمہیں کیا دی ہے, افغانستان نے تمہیں کیا دی ہے, تمہیں ہم نے دی ہے اور تمہارے ریلیجن نے دی ہے. اور جو بھی انٹرپریٹیشن ہو ان کی ریلیجن کی, وہ جو مرضی کہیں گے وہ اگلے بندے مان جائیں گے, انہوں نے کوئی اسکول کالج تو نہیں گئے ہوئے.